اور ابھی تک 6 کتابیں میرے چھپ چکی ہے. ایک رپورتاج کی ہے، وہ جو میں نے میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک تعلیمی دورے جو کیے ہیں، اسٹڈی ٹور، تو اسی پہ ہے. دو سفرنامے کابل کے میرے چھپ چکے ہیں، اور ایک چارم جماعت کی پشتو کی جو کتاب ہے نصاب کے لیے خواہ کی ٹیکسٹ بک بورڈ نے اس کو منظور کی ہے. اور یہ بچوں کے لیے میں نے یہ ریسرچ پر مبنی یہ کتاب 2022 میں نے مکمل کی ہے. شکریہ. شکریہ. آداب. مسعود حنیف میرا نام ہے، راولا کوٹ سے ہوں، روزنامہ تلافی کا ایڈیٹر ہوں. ممتاز غزنی صاحب جن کی بک کا میں یہاں ترجمان ہوں، وہ خرابی صحت کی وجہ سے اس سیشن میں حاضر نہیں ہو سکے، تو ان کی ترجمانی کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. علی عابد سمرو نام ہے میرا. میں بیسیکلی شکارپور ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتا ہوں. شکارپور ڈسٹرکٹ میں ہمارا گاؤں ہے میاں جگوٹ، جو بہت تاریخی گاؤں ہے، جہاں 1932 میں ایک پرنٹنگ پریس ہوا کرتی تھی، جس سے سندھو نام سے ایک میگزین جاری ہوتا تھا، جو وسومل بول چند راجپال وہ شائع کرتے تھے. اور ہمارے گاؤں سے ہی ہماری سندھی زبان کے بہت بڑے شاعر شیخ ایاز کے جو استاد تھے کھیل داس فانی، وہ بھی ہمارے گاؤں سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو اسی گاؤں سے میں بھی بلانگ کرتا ہوں. روزگار کے بہانے میں رہتا ہوں کراچی میں. گزشتہ 20-25 سال سے میں صحافت سے وابستہ رہا ہوں، لیکن علم و ادب سے شروع سے ہی میرا واسطہ رہا ہے. لیکن چونکہ مجھ سے پہلے جنہوں نے اپنے تعارف کروایا، تو ان کے مقابلے میں تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک میری یوں سمجھیں کہ یہ پہلی کتاب ہے، وہ بھی بچوں کے ادب کے حوالے سے. اس سے پہلے 3 دوستوں نے ایک شاعری کی کمبائن بک جو ہے وہ شائع کروائی تھی یونیورسٹی کے دور میں، تنجے وے کھاں پو تمہارے جانے کے بعد کے نام سے، جس میں وائی صنف ہے ہماری سندھی کی، جو شاہ لطیف کی وائی کے حوالے سے بہت زیادہ مانی جاتی ہے. تو اس میں ہم نے ایک کمبائن بک شائع کروائی تھی. اس کے بعد سے میری صحافت کی وجہ سے علم و ادب کے پڑھنے کی حد تک تو مطلب سلسلہ چل رہا تھا، لیکن لکھنے کی حد تک جو ہے نا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. جو ابھی میں نے صحافت چھوڑ کے جو ہے نا ابھی پھر یہ کام شروع کیا ہے، تو اس کا پہلا جو میرا یوں سمجھے مورکہ ہے وہ یہ بچوں کی کتاب ہے. کیونکہ بچوں کی ادب کے حوالے سے میں یہ بات کیونکہ عام ہے ہمارے پاکستان پورے میں، صرف سندھی زبان کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑے بڑے جو ادیب ہیں، شاعر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کے لیے لکھنا وہ کوئی معمولی سی کام ہے. اس میں ہم تفصیلاً واپس آ جائیں گے، ابھی تھوڑا تعارف ہو جائے تھینک تفصیل میں، پھر ایک طرف واپس آئیں گے. تھینک یو. سوری ٹو کٹ یو سر. ابھی اف وی ہیو ان دی حال، اگر حال میں ہمارے ساتھ تشریف ابھی رکھتے ہیں پوٹواری زبان کے نمائندہ ادیب جو بچوں کے ادب پہ کام کرتے ہیں، عادل سلطان خاکی صاحب اگر تشریف لائیں، میں گزارش کروں گا اپنی نشست پر آئیے گا. اچھا، ایک تھوڑی سی تمہید کے ساتھ میں ڈسکشن کو آگے لے کر جاتا ہوں. اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مادری زبانوں کی انسان کی کردار سازی میں، شخصیت سازی میں اور تعمیر شخصیت میں، انسان کے کگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں، اور جو ورڈ ویو انسان سب سے پہلے جو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے اپنے ماحول کا، وہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان میں کر رہا ہوتا ہے. یہ تو حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں. میں کوٹ کروں گا نیلسن منڈیلا صاحب کا ایک کوٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his mother tongue, that goes to his heart. نیلسن منڈیلا کا بڑا مشہور قول کہتا ہے کہ اگر کسی انسان سے کسی ایسی زبان پہ آپ بات کرتے ہیں جس کی اس کو صرف سمجھ ہے، یعنی کوئی دوسری زبان ہے، سیکنڈ لینگویج ہے، تو آپ کی بات اس کے ذہن کو جاتی ہے. اگر آپ اس کی مادری زبان میں اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کی بات اس کے دل کو چھوتی ہے. تو یہ ایک بڑا مشہور قول ہے حوالے سے. تو مادری زبان کے حوالے سے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مادری زبان ہی وہ سانچہ ہے جس میں انسان کی علمی و تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ مادری زبان ہی وہ زبان ہے جو انسان کی سوچ اور خیالات کی زبان ہے، انسان کے تصورات کی زبان ہے،
جو انسان کے شعور، تحت شعور اور لاشعور کی زبان ہے، اور جو انسان کے خوابوں کی زبان ہے۔ ایک بچہ رحم مادر سے لے کر دوسری زبان سے واسطہ استوار کرنے تک مادری زبان ہی میں اپنا فہم اور اپنی سمجھ بوجھ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ماں کی جو زبان ہے، مادری جو زبان ہے، اس کا انسان کی کردار سازی میں، انسان کی شخصیت سازی میں اس کا وہی کردار ہے جو ایک بچے کے نظام ہاضمہ کو نشوونما دینے میں ماں کے دودھ کا ہے میرے حساب سے۔ تو جس طرح ماں کا دودھ انسان کے نظام ہاضمہ کو ہر طرح کے تلخ و شیرین اور ترش خوراک کے لیے تیار کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح مادری زبان انسان کی شخصیت کو، انسان کے رویے کو، انسان کی کگنیشن کو اور زندگی کے ہر طرح کے تجربات کے لیے اور تخلیقی کام ہو، علمی ہو، دوسرے ہو، ان سب کے لیے مادری زبان ہی وہ نشوونما فراہم کرتا ہے۔ تو اس تمہید کے بعد میں محترمہ گل ارباب صاحبہ کی طرف میں جاؤں گا۔ آپ نے جو کام کیا ہے ہندکو میں تہٹارے نام سے، تو تھوڑا تفصیلاً اس پہ روشنی ڈالیے کہ آپ نے بچوں کے ادب کے حوالے سے کن موضوعات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور جنرلی بھی ہمیں کچھ ہمارے ساتھ یہ بھی شیئر کیجئے کہ ہند کو ادب میں یہ جو ادب کا اس صنف ہے بچوں کا ادب، اس پہ کن کن موضوعات پر کام ہو چکا ہے۔ اور ظاہری بات ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہند کو اکیڈمی، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو میرے خیال سے پاکستان میں واحد اکیڈمی ہے جو ہند کو کے علاوہ دوسری بہت ساری زبانوں کے ادب کو پروموٹ کرنے میں بہت بڑا کردار ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس حوالے سے میں خصوصی طور پر ہند کو کے کانٹیکس میں بتائیے کہ یہ جو بچوں کا ادب ہے، جو ادب کا ایک صنف ہے، اس میں ہند کو زبان میں کتنا کام ہے، جنرلی اس پہ بات کیجیے گا، اور پھر اسپیسیفکلی اپنے اس کام کے بارے میں بتائیے گا کہ کس طرح کام ہے، کن کن موضوعات کا آپ نے احاطہ کیا ہے۔ تھینک یو۔ جی ہیلو، میرا خیال ہے اردو، پنجابی تے سرائکی ساری زبان تقریباً ملدی جلدی ہیں کہ کسی نے سمجھ لینے کار مشکل نہ ہو سی۔ زیادہ لوگ جڑے بیٹھے ہیں پٹھان بھی، وہ بھی میری زبان سمجھ سکتے ہو سنا، تو اس طرح میری اردو بہت اچھی ہے، اور میں چاہنی ہوں کہ میں اپنی زبان دے کر گل کر لواں، تھوڑی دیر گل کرنی اور سانوں اپنی اردو بھی سنا دینی ہے۔ تو اصل گل اس طرح ہے کہ جڑا ہندکو دا ادب ہے، ہندکو دے ادب دے کار بچیاں دی کہانیاں نہ ہونے، مطلب کتاب نہ ہونے دی احساس منو تائیاں ہوئے کہ 2-4 دفعہ میں دیکھے اس طرح مادری زباناں دے پروگرام ہوندے رہے نا، تے اکیڈمی ادبیات دے کار بھی ہوندے رہے۔ اس پروگرام دے حوالے نال بھی تے بلوچی، سندھی، سرائکی، سارے پنجابی، پشتو ادب دے بچیاں دی کتاباں ہوندی ہیں، نہ کوئی بچیاں دا رائٹر ہے تے نہ بچیاں دی کسی کہانی دا کوئی ذکر ہے۔ اس وجہ سے میری کوشش یہ ہے کہ احساس ہویا ہے کہ میں کتاب اس طرح دی لکھنی چاہیے، حالانکہ میں اردو لکھ دی رہی ہوں تے ہندکو دے کار بھی لکھ دی رہی ہوں، مگر بچیاں دی کتاب دے حوالے نے میں نہیں سوچا ہے کہ میں ہندکو لکھ سا۔ تو ہندکو دی کتاب میں ایک تو یہ وجہ ہو گئی، دوسری وجہ یہ کہ اپنی جڑی مادری زبان ہے، جس زبان دے کر تسی پیدا ہوئے ہو، اس زبان دے کار پڑھنا، لکھنا، تخلیق تے بولنا سب سے اچھا تسی کر سکتے ہو، چاہے کچھ بھی۔ حالانکہ دیکھو کدی اردو دے کار بھی لکھنا ہے تو پہلے سوچنے اسی اپنی مادری زبان دے کار، انگلش دے کار بھی لکھنا ہے تو اسی سوچنے اپنی مادری زبان دے کار۔ تو میری وہی لوریاں دی زبان ہے، وہی خواباں دی زبان ہے، یہ تے وہی ماں دی غصے دی گالیاں تے بدواواں دی زبان بھی ہوئی ہے یہ۔ اس وجہ تو میری کوشش یہ ہے کہ میں لکھاں اس وجہ تے۔ اب اردو میں بتاتی ہوں آپ کو میں کہ یہ جو کہانی ہے اس میں ساری، تو اس میں نے ایک تو ہندکو کے ہو گئی ہے نا، دوسری میں نے اصلاحی کہانیاں جو ہے تو وہ زیادہ ہوتی ہیں ہمارے آس پاس۔ اور سب سے میری چھوٹی بیٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو جب میں بیٹی کو کہانی سناتی ہوں یا کہانی پڑھنے کے لیے دیتی ہوں تو یہ مجھے کہتی ہے لیکچر لیکچر لیکچر، آپ لوگ ہر اسکول میں لیکچر، کہانیوں میں بھی لیکچر۔ تو میرا یہ تھا کہ میں ذرا ایسی کہانیاں لکھوں کہ جس میں ذرا تفریح کا پہلو زیادہ ہو، اور ایسے انداز میں لیکچر دوں بچوں کو کہ ان کو احساس نہ ہو سکے کہ یہ ہمیں لیکچر دے رہی ہے۔ تو میری اساطیری بھی ہیں اس میں کہانیاں، اس میں ہنسی مذاق والی بھی ہے، اس میں جو ہے اصلاحی بھی ہے، مگر ان کو اس میں اصلاح میں نے ذرا تھوڑی کم کی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ کہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں، اور اس بچی کو جب میں سناتی ہوں تو بڑی مزے سے، بڑی خوشی سے سنتی ہے اپنی مادری زبان میں۔ تو یہ ہے کہ مادری زبان کا دامن پکڑے رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ مینم۔
میں بڑھوں گا نور البصر امن صاحب کی طرف. آپ نے کام کیا ہے پشتو میں دا زبان دا ماشمانو ادبیاتو, تو اسپیسیفکلی اپنے اس کام کے بارے میں اور جنرلی پشتو ادب کے اندر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ معاشمان و ادب جو ہے یا بچوں کا جو ادب ہے اس میں کس حد تک کام ہوا ہے, کن کن موضوعات پہ ہو رہا ہے جنرلی, اور آپ کا جو یہ اسپیسیفک آپ کا کام ہے اس میں آپ کن موضوعات کو آپ نے احاطہ کیا ہوا ہے؟ شکریہ. اصل میں چونکہ میں محقق ہوں, یہ ریسرچ ہے, تو پہلے میں اس کے تھوڑا سا تعارف کروں گا. یہ بنیادی طور پر پروجیکٹ مینجمنٹ خیبر پختونخوا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا ڈائریکٹریٹ آف کالجز کی ایک پروجیکٹ ہے, اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں تقریباً 3-4 سال ہوئے, جس میں ہم نے مختلف اسٹوڈنٹس کو, اور میں خود اس کی سپرویژن کر رہا تھا. اور یہ اس کی ضرورت کیوں پیش ہوئی کہ میں نے اس کو ایک پروجیکٹ کی شکل میں سبمٹ کیا اور اس پہ کام کیا. میں جب بھی مطالعہ کر رہا تھا رسالوں کا اور کتابوں کا اور دوسرے چیزوں کا, تو یہی بات میں سن رہا تھا کہ پشتو میں بچوں کا ادب بہت کم ہے. تو ادھر میں نے ایک گیپ محسوس کی کہ یہ کیوں کم ہے, آیا واقعی کم ہے, اور اگر کم ہے تو یہ کیوں کم ہے. تو میں زیادہ تر باتیں اس ریسرچ کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آئے یا جو باتیں سامنے آئے اسی پہ کر رہا ہوں. تو جب میں نے کام شروع کی تو یہ مفروضہ بالکل غلط ثابت ہو گیا کہ پشتو میں بچوں کا ادب کم ہے. یہ بالکل غلط ثابت ہو گیا, کیونکہ پشتو میں بہت زیادہ ادب ہے بچوں کے. میرے خیال میں صرف پشتو میں نہیں, سارے مادری زبانوں میں, بلکہ سارے زبانوں میں بچوں کا ادب بہت زیادہ ہے. اصل میں بچوں کا ادب جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جو بچوں نے خود تخلیق کی ہے, جیسے کہ بچوں کے اصوات اور گیت ہے, وہ یہ روایتی کھیل میں بھی ہے, اور وہ جو بچے آپس میں کھیل کرتے ہیں یا قصے سناتے ہیں یا دوسرے جو روایتی تقریبات ہے وہ مناتے ہیں, تو اس میں تو وہ بہت زیادہ ہے اور وہ ہر ایک زبان میں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے بھی ان کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ یہ بھی واقعی ایک لٹریچر ہے, ایک ادب ہے, ایک فولکلور ہے, اور اس میں ہمارا جو قومی شناخت ہے, ہمارا جو دانش ہے, اس میں بھی ہے, کیونکہ یہ بچوں نے بڑوں سے سیکھی ہے. کل یہ جو ابتدائی سیشن ہے اس میں ایک بات بار بار میں نے سنی کہ بچے نے اذان کے بعد پہلی آواز جو ہے وہ اپنی ماں کی سنی. تو یہ تو اذان کی بات ہوگی. جب اذان نہ تھی تو اس سے پہلے بچے نے کیا سنی پہلے. تو یہ اذان کی بات نہیں ہے, سب سے پہلی آواز جو ہے بچے نے ماں کی سنی ہے. وہ پیٹھ میں وہ اذان سے بھی آگے کی بات ہے. تو یہ جو فولکلور ہے یہ بھی اصل مادری زبانوں میں تخلیق ہوئے ہے. اس ریسرچ میں جب جو دوسرا ادب ہے وہ بڑوں کی ہے, جو بڑوں نے بچوں کے لیے تخلیق کی ہے, اور اس میں وہ بھی پشتو میں زیادہ تو نہیں ہے لیکن کم بھی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ جو بڑوں نے تخلیق کی ہے وہ اصل میں انہوں نے اپنی مرضی پہ تخلیق کی ہے. بچوں کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر اس میں وہ چیزیں بہت کم ہے. مطلب ہے کہ ایک لکھاری ہے, انہوں نے اپنے ایک شاعر ہے, انہوں نے ایک ترانہ لکھا ہے, ایک ادیب ہے, انہوں نے ایک افسانہ ان کی ذہن میں آیا, اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ماؤں کی لوریا ہے. یہ ابھی ختم ہو رہا ہے, لیکن میرے خیال میں وہ بہت اہمیت ہے بچوں کے لیے, کیونکہ وہ جو ابتدائی عمر میں بچے یہ سنتے ہیں
تو نہ صرف اس کے اعصاب پہ بلکہ وہ نفسیاتی طور پر وہ اس چیزوں یہ لوریا جو ہے اس کے رویوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس میں وہ بچے جب وہ کھیلتے ہیں اور یہ فولکلور، یہ اصوات، یہ گیت جب وہ گاتے ہیں تو اس کا فلوئنسی لیول اور اس کا جو ذہانت ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. تو سب سے اس میں 2 قسم کے میں نے ریسرچ کی ہے. ایک یہ جو فولکلور ہے جو بچوں نے تخلیق کی ہے، اور دوسرا یہ کہ بڑوں نے بچوں کے لیے جو کام کیا ہے، تو اسی پہ میں نے کیا. بہت شکریہ. ہم واپس آئیں گے، ایک راؤنڈ اور سوالات کا ہوگا. میں بڑھتا ہوں مسعود حنیف صاحب کی طرف جو پہاڑی زبان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ممتاز غزنی صاحب کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے یہاں پہ موجود ہیں. تو حنیف صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ بچوں کا ادب ہے، ظاہر بات ہے ممتاز غزنی صاحب کی تخلیق ہے، تو جتنا آپ کا مطالعہ ہے، جتنی آپ کی سمجھ بوجھ ہے اس کتاب کی، کیا لگتا ہے کتنے موضوعات کو کس طرح سے بیان کیا ہے، کس طرح احاطہ کیا ہے مختلف موضوعات؟ بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ممتاز غزنی صاحب نے جس طرح اس بک کو تخلیق کیا، اور میں بڑے بغور اس کو دیکھتا رہا 2 دن سے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیسے بالکل میرے گھر کی کہانی ہے. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ تخلیق کار اور رائٹر وہ سوسائٹی کے ہر اس گھر کو سامنے رکھ کے کسی چیز کو پبلکلائز کر رہا ہے. اب بچہ ایکس ہوتا ہے بنیادی طور پہ اپنی نسل کا، اور ایک تسلسل ہوتا ہے، اور کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچے کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا تم جھوٹ بولنا یا اس سے ریلیونٹ کوئی ہدایت دیں. مختلف چیزیں ہوتی ہیں. مثلا یہاں جتنی بھی انہوں نے خوبصورت باتیں لکھی ہیں، بیکار، امانت، وعدے، اور اس طرح کی بے شمار اس نے جو چھوٹی چھوٹی گھریلو خواتین پہاڑی علاقہ جات میں اپنے بچوں کو لوریوں کی شکل میں اور اس طرح کی ان کو جو ہے نا وہ قصے کہانیاں سناتی ہوتی ہیں. لیکن آبجیکٹیوز ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میرا بچے کے فیوچر میں مثلا وہ بہترین انسان ہو. اب وہ کوئی بھی خاتون ہو، کوئی بھی وہ پڑھی لکھی ہو، یا جس طرح ہمارا ایک فیملی سٹرکچر ہے، ہم جو رورل ایریاز کے لوگ ہیں، پہاڑی علاقہ جات کے لوگ ہیں، ہماری ایک روایات ہوتی ہیں، اس روایات کے بھی اپنے بہت ساری طریقہ کار ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی ایک جو پہلو ہے، اس پہلو کو بہت زیادہ اس بک میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس میں مثلا اس نے کہانی کے اینڈ پہ کہ بیٹا آپ جھوٹ نہیں بولنا، مطلب بے شمار کہانیاں ایسی اس نے کس سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں کہ آپ نے خیانت نہیں کرنی، بیٹا آپ بڑے ہو کے مطلب چوری نہیں کرنی، آپ نے غیبت نہیں کرنی. مثلا اس طرح کی بے شمار چیزیں اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ماں یا کوئی بھی استاد یا کوئی بھی ہمارے مدارس کہیں بھی کسی بھی جو فیوچر کی نسل ہوتی ہے، بچے بنیادی طور پہ آپ کے فیوچر کی نسل ہوتی ہے، اور آپ نے اس سے بچے کو جو بھی ہدایات یا جو بھی اس کی آپ نے تربیت کرنی ہوتی ہیں، مطلب آپ نے پھولوں اور کلیوں والا قاعدہ دیکھا ہوگا نصاب میں، آپ اس کو گیم کون سی کھیل رہے ہیں، آپ کی جو روایات ہیں، وہ لباس کون سا آپ پہن رہے ہیں، وہ اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ترجمان ہوتا ہے بنیادی طور پہ. تو بہرحال بڑی مجھے یہ کتاب پڑھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ ساری چیزیں اسکول کے استاد سے لے کے لکھنے والے تک، اور گھر کی ماں سے لے کے بڑی اماں سے لے کے محلے کی بزرگ خواتین، سوتے ہوئے بچوں کو ہم صرف ایک ہی ہدایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ بڑے ہو کے غیبت نہ کرنا، دیانتدار ہونا، جھوٹ نہ بولنا. اور معاشرے میں جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو وہ بالکل اس کا الٹ ہوتا ہے. ہمیں اس چیز کو بہرحال کنسیڈر کرنا ہوگا. تھینک یو، بہت شکریہ. علی عابد سوبرو صاحب کی طرف میں پڑھوں گا. جی سر، آپ نے جو کام کیا ہے بچوں کے ادب کے حوالے سے کس طرح کیا ہے، کوئی انوویٹیو ایک سوال میں سب سے کروں گا. سوال یہ ہے کہ باری باری اس کی طرف پھر بڑھتے ہیں، آپ اس پہ بھی اپنا کمنٹ دیجیے گا. سوال یہ ہے کہ ابھی ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو ایک ڈیجیٹل دور ہے، ڈیجیٹل ایج میں ہم رہ رہے ہیں.
یہ جو کتابیں پڑھنا اور یہ ساری چیزیں وہ ٹریڈیشنل وہ ساری چیزیں وہ آؤٹ آف فیشن ہوتی جا رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں مجھے ہم بھی کام کرتے رہے فوک ادب وغیرہ پہ, تو مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی روایات کو, اپنی زبان کو اور اپنے ادب کو ہم نے ری پیکج کرنے میں ہم سے کہیں نہ کہیں ناکامی ہوئی ہے. جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم نے اس کو پریزنٹ نہیں کیا ہے. تو کتابیں اس وقت بچوں یا بچیوں کے لیے, بڑوں کے لیے ایک ڈیزائربل چیزیں ہوا کرتی تھی. when there was no other medium, علم حاصل کرنے کا کوئی اور دوسرا میڈیم نہیں تھا. ایک اسپوکن لینگویج تھی, دوسرا ریٹن لینگویج تھی. تو ابھی تو ایک ڈیجیٹل دور میں ہم رہ رہے ہیں. ہم اپنی کہانیوں کو, بچوں کی ان کہانیوں کو, اپنے فوک ادب کو ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں, اس کو بچوں کی دلچسپی کے مطابق ڈال کے ان کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی یہ سوچنے والی بات ہے ہم سب کو کہ ہماری جو لوک کہانیاں ہیں یا بچوں کی کہانیاں ہیں, کیوں ہم کہانیاں کتابوں کی صورت میں ہی لکھیں, وائی ناٹ ہم ان کو اینیمیٹڈ موویز کی صورت میں بنا کر پیش کریں, ان کی آئی سے ہی موویز بنائیں, ان کو ڈیجیٹائز کریں جو بچوں کی دلچسپی کے حامل ہو. ویسے بھی ان جو گیجٹ سے جو لگاؤ ہے بچوں کا, ان کا جو انفلوئنس ہے بہت زیادہ ہے, ریسرچ بھی ہے اس پہ. تو میرے حساب سے یہ ہم جو خود کو لکھاری کہتے ہیں یا نمائندگی کرنے والے لوگ کہتے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی نیڈس کے مطابق, ان کے ریکوائرمنٹس کے مطابق ادب نہیں دیا, ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق تربیت کے عناصر ہم نے پورے نہیں کیے. تو یہ سوال میرا سب سے ہوگا. اس حوالے سے بھی کوئی سوچ ہے, کوئی کام آپ نے کیا ہوا ہے تو شروع سر سومر صاحب میں آپ سے کروں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی بک کا تعارف کراتا چلوں کہ میری بک ہے بچوں کی شاعری کی. بچوں کی شاعری کی, جیسے میں نے پہلے ہی عرض کرنا چاہیے کہ سندھی ادب ہو یا پاکستان کے کا کوئی بھی لینگویج کا ادب ہو, اس میں جو ہمارے بڑے لکھاری ہوتے ہیں وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کے لیے لکھنا کوئی معمولی سا کام ہے, یہ ہم کیوں کریں, ہم تو بھائی بڑے ادیب ہیں, بڑے شاعر ہیں. تو ایک تو سوچ اس کو میں نے نظر میں رکھے جو ہے نا, میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ بھئی یار بچوں کے لیے کچھ اچھا, بچوں کے لیے عام لکھنا. مجھ سے پہلے کیا کتابیں نہیں لکھی, بہت ساری کتابیں, کیونکہ 1900 یوں سمجھے کہ ہمارے سندھی ادب میں جو سب سے زیادہ بکس جو لکھی گئی ہیں یا سب سے بڑے جو شاعر ہمارے وہ 1970 سے لے کے, جن میں ہمارے اپنا استاد بخاری ہیں, ایاز گل ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے شاعر ہیں ابھی تک, مطلب جو کنٹینیوسلی جو لکھتے آ رہے ہیں. یاسر قاضی جس نے ابھی 3-4 کتابیں دی ہیں. تو مجھ سے پہلے بہت سارے لکھاری ہیں جنہوں نے یہ کتابیں. ابھی میں نے یہ سوچا, اور اس کے علاوہ عام پتہ نہیں کتنے ہمارے شاعر, سندھی شاعر جو ہے نا, وہ صرف یہ گنوانے کے لیے کہ بھائی میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں بچوں کے لیے, لیکن ان کتابوں میں ہوتا کیا ہے, دینا انہوں نے دیا کیا ہے, وہ مطلب ان سے ان کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا. لیکن میرا اس سے کنسرن رہا. میں نے کہا اس طرح کی چیز نہیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں, جس دور میں چل رہے ہیں, تو ہماری بک اسی دور کے بچوں کے لیے ہے نا. تو اس میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ اسی دور کے حساب سے ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ میں نے ایک چھوٹے سے بحر میں چھوٹی چھوٹی نظمیں جو ہے وہ ایسی نظمیں کہ بچہ جب پڑھے تو پڑھتا ہی جائے اور اس کو مزہ آتا جائے, اور وہ مطلب رکے نہ کہیں پہ, بھائی مجھے یہ پوری کرنی ہے نظم. مطلب ایک تو آپ نے اپنی شاعری میں ایسا کوئی ٹویسٹ ڈالنا ہے کہ بھائی مجھے کا پہلو شامل ہو, ہاں بالکل دلچسپی کا. مطلب اس میں جس طرح پہلے کسی نے بات کی, شاید بہن نے بات کی ہے کسی نے, کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ شاعری میں ہم بچوں کو نصیحتیں زیادہ کرتے ہیں. تو بچے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اسکول میں بھی نصیحتیں, گھر میں بھی نصیحتیں, امی بھی نصیحت, ابو بھی نصیحت, اور یہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے, جو شاعری ہمیں مل رہی ہے, اس میں بھی نصیحت, ہم کہاں جائیں. تو بچے کو اس طرح سے آپ اپنی بات, اچھا اسی کے جس طرح میں نے میری جو نظمیں ہیں ان کے سارے عنوان جو ہے نا وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے. مطلب ٹافیاں, سائیکل, اور اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, مطلب چمٹیاں. تو جب یہ بچہ یہ چیزیں پڑھتا ہے تو اس کو تھوڑا تجسس ہوتا ہے کہ میں دیکھوں تو یہ چمٹیاں کیا ہیں, کیا کر رہی ہیں, یا یہ ٹافیوں کی کیا ہے اس میں کچھ. تو ایسی چیزیں جو ہم بچوں کو دیں گے
تو ظاہری بات ہے وہ تھوڑا ان کا انٹرسٹ بڑھے گا اور وہ اس میں پڑھنے میں دلچسپی لیں گے. لیکن اب ہم انہیں نصیحتیں کرنے بیٹھیں گے تو بچہ اس کو اگنور ہی کرے گا کہ بھائی نصیحتیں تو بہت ہو گئی اب یہ کہ. تو جدید دور کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تو اس کا جواب بالکل آپ نے رائٹ بات کی کہ چونکہ ابھی ڈیجیٹل زمانہ ہے, ڈیجیٹل زمانہ چل رہا ہے, تو بکس بھی ضروری ہیں, یہ نہیں ہے کہ مطلب بکس نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے ان چیزوں کو. جس طرح میں نے یہ شاعری کی ہے بچوں کے لیے, مطلب جو ٹاپکس میں نے آپ کو بتائے, تو ان ٹاپکس پہ ہمیں ڈیجیٹلائز چیزیں کرنی چاہیے اور ان کو ہمیں بچوں کو ایک ویڈیو کی شکل میں جو ہے نا وہ چیزیں دینی چاہیے تاکہ وہ ان میں زیادہ دلچسپی لے سکیں اور آسانی سے وہ چیزیں پک کر سکیں اور سمجھ سکیں. بہت شکریہ سر. ہمارے کور پینلسٹ معزز عادل سلطان خاکی صاحب تشریف لائے ہیں پوٹواری زبان کی نمائندگی کے. میں گزارش کروں گا سر اپنی نشست پر تشریف رکھیے گا. عادل سلطان خاکی صاحب پوٹواری زبان کی نمائندگی کریں گے. عادل صاحب آپ سفر سے ابھی آئے, میرے خیال سے آپ تھکے ہوئے, اگر تھکے ہوئے نہیں تو آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں تعارف اور ان چیزوں کے لیے. جی میں گزارش کروں گا آپ اپنا مختصر تعارف اور اپنے کام کا مختصر تعارف کیجیے گا, پھر ہم سوالات کے راؤنڈ میں واپس آپ کی طرف آئیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا تعلق گاؤں گجر خان سے ہے اور بادشاہ کتاب پٹواری کتاب میں نے لکھی ہے. اس کے علاوہ افسانچے لکھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ غزل پٹواری کتاب انشاءاللہ. بہت شکریہ. گل ارباب صاحب آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں. میں ضیاء الدین صاحب آپ کے بھی کچھ کمنٹس لینا چاہوں گا اس سوال پر کہ ہند کو میں جو بچوں کا ادب ہے جو جنرلی اس پہ کتنا کام ہوا ہے. آپ شاعری کا صنف ہے, کہانیوں کا ہے, پہیلیاں ہیں, لوریاں ہیں وغیرہ, تو کس حد تک ہے اس پہ آپ بات. جی بالکل. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا جواب دے رہی ہوں جو اس ٹائم آپ نے ڈیجیٹل والا وہ کیا نا, تو ہو رہی ہیں کافی چیزیں بچوں کی, ہندکو کی بھی ہو رہی ہیں, پشتو کی بھی ہو رہی ہیں, ڈیجیٹل کہانیاں بن رہی ہیں, سب چیزیں ہو رہی ہیں. مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ موبائل یا ٹیبلیٹ یا لیپ ٹاپ دیتے ہیں بچے کو نا, اس میں وہ چیز دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اتنی چیزیں آ جاتی ہیں نا اور ادھر ادھر کی کہ اس کی توجہ اسی طرف پہ نہیں مرکوز رہ سکتی. یکسوئی جو ہے تو یکسوئی سے صرف اور صرف بچہ کتاب کی طرف پوری توجہ دے سکتا ہے, اور ہم جو بھی کچھ لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو ہم نے وہ پوری یکسوئی سے وہ چیزیں پڑھی ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں خود مائکرو فکشن, مطلب میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہند کو ادب میں جدت کے لیے کچھ کام ہو نا, تو مائکرو فکشن کی مختصر کہانیوں کی کتاب میری, وہ بھی میری پہلی کتاب ہے مائکرو فکشن کی, یہ بھی آئی ہوئی ہیں, اور کافی کام, اور میں واقعی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں بہت زیادہ گندھارا بورڈ والوں کو. اور ایک بات یہ ہے کہ ادب کے جب تک ہمارے ہاں جو پڑھائی ہو رہی ہے نا, تو پڑھائی کا مین جو چیز ہوتی ہے, شروع سے ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں تو زبانیں انگلش پڑھ رہے ہیں یا اردو پڑھ رہے ہیں, تو ہمارے یہ تعلیمی نصابی کتابیں یا غیر نصابی بھی اگر پڑھتے ہیں نا ہم لوگ, تو اس لیے کہ ہم نے امتحان میں اچھے نمبر لینے, اسی طرح مطلب اپنا ہم اس کے لیے سیکھنے کے لیے نہیں پڑھ رہے, ہم امتحان دینے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو ہندکو کے ساتھ جو المیہ یہ ہے کہ ابھی کافی سال سے, مجھے تو لگتا ہے 3 دہائیوں سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا کہ پشتو ڈپارٹمنٹ جو ہے تو پشاور یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی پشتو ڈپارٹمنٹ ہیں, مگر ہند کو ادب کے پڑھنے والے تب پڑھیں گے ادب کو کہ وہ کسی امتحان میں, جیسے کہ رواج ہے کہ امتحان دینے کے لیے یا نصاب کے لیے جو ہے تو ادب پڑھا جا رہا ہے, تو پشتو ادب پڑھا جا رہا ہے, اردو ادب پڑھا جا رہا ہے, مگر ہند کو ادب کے قاری تبھی ہوں گے زیادہ کہ جب پڑھنا ان کی مجبوری بن جائے گا. تو اور چاہیے یہ کہ ہندکو کے حوالے سے بھی یہ سارے کام ہو, ڈپارٹمنٹ بننے چاہیے کہ ابھی میرے خیال میں پشاور یونیورسٹی میں ہے ہندکو BS ہو رہا ہے نا, میرے اس میں سٹی یونیورسٹی میں میرے خیال میں, مگر اور جی مگر ابھی یہ ہماری یہ ہونی چاہیے تھی, یہ ٹائم مطلب 30 سال سے زیادہ ہو گیا ضیاء بھائی کو نا ہندکو کے لیے کام کرتے ہوئے پشاور میں یا اپنے صوبے میں, مگر ہونا یہ چاہیے کہ اب انتہا ہوتی, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ انتہا نہیں ہے, مطلب ہم ابھی شروعات میں ہیں اور کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح رائٹر آتے رہیں گے تو کام ہوتا رہے گا. مگر یہ ہے کہ کسی بھی ادب کو قاری زندہ رکھتا ہے, اور ہمیں پہلے قاری چاہیے تو پھر لکھاری بھی بڑھیں گے, یہ بات ہے. پہلے قاری چاہیے پھر لکھاری بڑھیں گے, کیا بات ہے.
میں جی سر آپ کا کمنٹ میں لینا چاہوں گا ضرور. اس پہ جنرلی ہند کو میں جو بچوں کا ادب ہے اور خصوصی طور پر اس میں جو ڈیجیٹائزیشن آف چلڈرنس لٹریچر ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کی تنظیم کوئی کام کرتی ہے یا نہیں کرتی, اس میں بھی میں آپ کے جی شکریہ, بہت مہربانی. میری بہن گل ارباب صاحبہ نے جو آپ سے بات کی کہ یہ ہندکو کی لکھاری اردو میں ان کا بڑا نام ہے, پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. ناول نگاری میں, افسانہ نگاری میں اور سفر نامہ نگاری میں ان کو اردو میں بڑا نام تھا. تو آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے جب یہ کچھ 4 سال پہلے ارادہ کیا کہ میں ہندکو میں, تو میں نے ان کو بڑا انکریج کیا. میں نے کہا جی بالکل جو آپ کتاب لکھیں گی میں اسی سال آپ کو چھاپ کے دوں گا. تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کی تینوں کتابیں 2022 میں نے ان کی کتابیں جو چھاپیں ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے اور ہندکو میں بچوں کے ادب کے حوالے سے یہ آپ سے عرض کروں تو سی عرض کر ساں تھوڑی جی کچھ بھی گل کر لی ہے تو سی عرض کر ساں کہ ہندکو دے وچ ماشاء اللہ پاکستان بننے سی لے کے ہوں تک لکھا گیا ہے, کتاباں بھی چھپیاں, شاعری بھی ہوئی ہے, اور جس طرح انہوں نے گل کی ہے لوک ادب, لوریاں, یہ سب چیزاں مختلف شاعر جو ہیں اپنی کتابوں میں ذکر کرتے رہے ہیں. مثلا اس کے بعد پھر بڑا تو نے خوبصورت ایک احساس دلایا کہ انہوں نے بھی گل ارباب نے بھی سیکنڈ کیا ہے, لیکن نال لکھیا کہ جی تحریر تے کاغذ دا جا رشتہ ہوئے یہ بنیادی رشتہ ہوئے, تو اگر رشتہ ختم ہو گیا تو بڑی نالائکی ہو سی ساڑی ایز اے ادیب, ایز اے شاعر, ایز اے تہذیب. لیکن یہ بھی چیلنج ہے کہ بچوں دے کول موبائل انہوں کو انہوں کو لیپ ٹاپ سارے انہوں نے بھی ضرورتیں پوریاں کرنی. گندھارا ان کو بورڈ نے اپنے طور سے ڈیجیٹائزیشن سارے ایپس کے اتنے بھی بچوں سے کہانیاں بھی لکھیاں, ڈرامے بھی بنائے, اس کے بعد کارٹونس بھی کیتے ہیں, مختلف ساری جنی کتابیں آدی آؤ ان کو سیکھنے بچوں سارے ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے ایپس کے ذریعے سی دے ساری ویب سائٹ ہے, اس ویب سائٹ ساری گندھارا ان کو بورڈ دیا 3 ویب سائٹس, اس ویب سائٹ سے سارا کام جو ہے نا مثلا گل ارباب صاحب کی جی کتاب ہے اسی کتاب کا ٹائٹل, اس انٹروڈکشن, اسی تعارف سب چیزیں اتنے موجود ہیں. ساڑیاں گندھارا ان کو بورڈ دیا تقریباً 550 کتابیں سارے چھاپ چکے ہیں. ایک تمہیں میں گل کرا کہ یہ جو تھی اج میلہ منانے پہ 2023 اس کا آغاز گندھارا ان کو بورڈ نے پشاور 2002 سے کیا ہے. سب سے پہلے کسی تنظیم نے اگر کیا ہے 2002 دے بڑا بڑا فنکشن سانے کیا ہے, تو سانے اس روایتوں کے لے گیا, تو پھر سانے کھوار زبان, صوبے دی سرائکی زبان, پشتو زبان, صوبے جتنی زبان آئی ہیں سارے انہوں نے بھی ترویج و ترقی دیتی ہے. تو سفر جاری ہے. تو میں تمہیں مبارکباد پیش کرنا کہ پی این سی اے انڈس کلچر فورم ماشاء اللہ زبردست کم پہ کرتا ہے تسلسل دے نال. تو میں خراج تحسین پیش کرنا کہ خاص کر شدے لکھاری بیٹھے ہیں تو بچوں دے ادب دے حوالے نال, بچوں دے تحریر دے حوالے نال بڑا زبردست کام کیا ہے. تو ہر زبان پہ کام ہوتا ہے ماشاء اللہ زبردست. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. میں بڑھتا ہوں نور البصر صاحب کی طرف اسی سوال کو لے کے کہ پشتو میں جو چلڈرنس لٹریچر ہے, بچوں کا جو ادب ہے, اس کی ڈیجیٹائزیشن کا کچھ وہ ہو رہا ہے, اس پہ کچھ اینیمیٹڈ موویز یا اس طرح کی, کیونکہ آج کل ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جو بچوں کو زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے جو میڈیم, اسی جب تک ہم اپنے ادب کو اس میڈیم کے سانچے میں نہ ڈالیں تو ہمارا ایک گلہ کرنا پہ جا ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں. تو اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے یا آپ نے ایسا کچھ دیکھا ہے, کوئی تنظیمات یا وغیرہ؟ کسی اردو کا میرے خیال میں ابھی مجھے نام یاد نہیں, ایک مشہور قول ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کام نہیں ہے. تو یہ تو میرا تجربہ رہا کہ بچے پیدا کرنا, بچے پالنا, بچے کی تربیت کرنا, یہ سارے بہت مشکل مراحل ہے. اسی طرح بچوں کے لیے لکھنا, بچوں کے لیے کام کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن ہمارے معاشرے کی یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہم نے بچوں کو اس کی اپنی حیثیت نہیں دی, اس کو ہم نے بچہ مانا ہی نہیں کہ یہ ایک بچہ ہے اور اس کی بھی کچھ ضروریات ہے, کچھ اس کے مطلب
شخصیت کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے. مثال کے طور پر آپ بازار میں گھومتے پھرتے ہیں نا, تو بچوں کے لیے ٹائلٹ ہے, غسل خانے ہے اور بہت سارے چیزیں ہیں, لیکن بچوں کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لائبریری میں جائیں تو بچوں کے لیے نہ کرسی ہے نہ ان کے لیے اور کوئی ایسا چیز ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو اہمیت نہیں دی. تو جب ہم نے کسی چیز کو اہمیت نہیں دی ہے تو پھر اس کے لیے لکھنا اور پھر اسی لکھائی کو پھر آگے لے کے جانا ڈیجیٹل دور میں, تو یہ بہت مطلب ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے زبانوں میں. پشتو کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں نے اس ریسرچ میں ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, سوشل میڈیا پہ سارے حوالے میں نے دیا ہے, لیکن پشتو میں یہ بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہمارے بچے موبائل میں گانے سنتے ہیں, دوسرے زبانوں میں نظمیں سنتے ہیں اور کوئی کارٹون دیکھتے ہیں, ٹیم اینڈ جیری دیکھتے ہیں یا دوسرے کارٹون, تو یہ ہمارے مقامی زبانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. اگر اور کوئی نہیں تو اس پہ ڈبلنگ ہو سکتی ہے. پشتو کا صرف ایک بچوں کا گیت ہے, بہت مشہور ہے, اور جب میں یہ ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے یہ محسوس کی یہ صرف خیبر پختونخوا تک محدود ہے. لیکن جب میں اسٹڈی کر رہا تھا افغانستان کے, بلوچستان کے, اور تو ایک گیت ہے بچوں کا اکو بکو, تو حوالے سے کچھ سنجیدہ کام کریں. جی بہت شکریہ. یہ ہمارے اس ڈسکشن کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں لکھاری ہیں, آپ اپنی لینگویج کمیونٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, تو یہاں پہ برین اسٹارمنگ ہو اور یہاں سے ایک آئیڈیا لے کر ہم چلے جائیں, اور اپنے بچوں کو ہم تو گلائی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی موبائل پہ لگے رہتے ہیں, لیپ ٹاپ پہ لگے رہتے ہیں, کارٹون ہو گیا, ابھی بہت سارے انڈیا کے یوٹیوب ایسے چینلز ہیں, بہت ساری موویز کو ڈبنگ کر کے انیمیٹ موویز ہیں, وہ ہمارے بچے گھروں میں ہندی کلچر, ہندی زبان بڑی آسانی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی کلچر کی ان چیزوں سے وہ بے خبر ہیں. تو میرے خیال سے یہ آئیڈیا ہمیں کم از کم یہاں سے لے کے جانا چاہیے, جو تنظیمات کے ریپرزنٹیٹیوز یہاں پر ہیں, کہ نہ صرف کتابیں بلکہ بچوں کی انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, آج کے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے, بچوں کے ادب کو ہم ڈیجیٹائز کر کے اس طرح ان کو پریزنٹ کریں کہ کل کو ہمارا گلہ نہ ہو کہ بھئی دور بدل رہا تھا, دور کے تقاضے بدل رہے تھے, اور جس میں وی لیگ بیہائنڈ, ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے بچوں کو اپنا جو ادب ہے, اپنی جو زبان ہے, اس کی جو مٹھاس ہے, اس کی جو خوبیاں ہیں اپنی ثقافت کی, ہم نے ایک پریزنٹیبل طریقے سے اور دلچسپ طریقے سے ان کو پریزنٹ نہیں کیا. تو میرے خیال سے ایک بڑا اس پہ ہم نے جو زبانوں کی تنظیمات ہیں, لسانی تنظیمات ہیں, اس پہ سوچنا چاہیے, اس پہ غور کرنا چاہیے. اور حال سب کا وہی ہے, ہماری زبانوں کا بھی یہ ہے کہ بھائی ہم میں سے کسی نے, میرے خیال سے کے پی میں صرف تروالی زبان ہے, تروالی زبان میں زبیر تروالی صاحب, انہوں نے کافی حد تک اس پہ کام کیا ہے, ڈیجیٹائز کیا ہے بہت ساری کہانیوں کو, وہ باقی ساری زبانیں میرے خیال سے ایک طرح سے اسی حساب سے پسماندہ ہے. مسعود حنیف صاحب آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں اسی سوال کو لے کے, کیا پوزیشن ہے پہاڑی کلچر میں, پہاڑی زبان میں بچوں کے ادب کی ڈیجیٹائزیشن کے والے؟ ہم ذاتی طور پہ جس طرح کی انڈرسٹینڈنگ میں بیٹھے ہیں, یا جس طرح کی ہم ڈبیٹ کا اس وقت حصہ ہیں, یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی پشتو میں, سندھی میں, بلوچی میں, پہاڑی میں اگر ہمارے کچھ لوگ انتہائی قلیل تعداد میں لکھ رہے ہیں, بچوں کے حوالے سے لکھ رہے ہیں, ہماری اس کلچر کو, زبان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اجتماعی طور پہ ہمیں اس کے لیے کاوش کرنی چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ارتقائی عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. مثلاً یہاں اس حال میں بیٹھے ہوئے اگر 20 لوگ ہوں گے تو تقریباً 15 اس موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے. یہ انفلوئنس ہے, یہ وہ لاشعوری جو انفلوئنس ہے نا, اس انفلوئنس میں ہم جی رہے ہیں اس وقت. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جن ممالک کے یا جس ریجنس کی
अपनी कोई थॉट्स नहीं होती, अपनी कोई डेवलपमेंट्स नहीं होती, या वो अगर डेवलपिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते, तो वो उनके ऊपर जो बैरूनी डेवलपमेंट होती है वो उसको इन्फ्लुएंस करती है, और उस इन्फ्लुएंस के नतीजे में हम अपनी छोटी छोटी सारी चीज़ों चीज़ें एक वक्त में ये सारी चीज़ें हमसे लापता हो जाएंगी, हमसे गायब हो जाएंगी। ये मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त जो सोशल मीडिया का हम पे हमारे घरों के अंदर, हमारे हर सेक्टर्स के अंदर जो उसका इन्फ्लुएंस है, वो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमसे छीन रहा है, वो हमसे ख़त्म हो रही हैं। ये एक पहलू है इसका। दूसरी जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ हमारे साथ वो ये था कि मसलन कोई 29-30 पूरी दुनिया के अंदर जो कोई 180-85 ममालिक हैं, तो ये फेडरल कंसेप्ट पे कोई 30 मुल्क हैं दुनिया के अंदर जिसको वफाक की तर्ज पर डेवलप किया गया। लेकिन उसमें भी जो डोमिनेट जिन लैंग्वेजेस के ऊपर काम हुआ था, मसलन सिंध में था या बलूचिस्तान में था या पश्तो में था, उन्होंने तो अपनी जगह एज इट इज़ बरकरार रखी। उनके निसाब में आज भी उनके किताब शामिल है, मसलन सिंध में सिंधी शामिल होगी, पश्तो शामिल होगी। अच्छा, जो यहाँ पे छोटी बोलियाँ बोली जाती थी, छोटी ज़बानें बोली जाती थी, वो इसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और दूसरा ये जो तबकाती निज़ाम तालीम आया इस मुल्क के अंदर, जो सबसे बड़ा जुल्म किया गया हमारे साथ, मसलन बहुत बेशुमार डिग्रियाँ दी गई हमें, और बेशुमार डिग्रियाँ दी भी जा रही हैं आज भी। हर गली मोहल्ले में स्कूल खुला हुआ है, हर गली मोहल्ले में जो है ना, बदकिस्मती ये है कि उसके सेंट्रल की कोई करैक्टर तय नहीं हो पा रहा है। मसलन निसाब अपने अपने, स्कूल अपने अपने, कोई ऑक्सफोर्ड का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। अच्छा, जो टीचर्स हमारी प्रोड्यूस हो रही हैं, फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, वो मतलब घरों उर्दू बोलना बच्चे के साथ इसको डोमिनेंसी समझती हैं। मतलब छोटी जो पसमानदा, छोटी जो इलाका जात हैं, छोटी जो लैंग्वेजेस हैं, उनके बच्चों को ये कब बताया जाता है कि जी आप अगर उर्दू नहीं बोलेंगे, आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आपको पसमानदा तस्वर किया जाता है। मतलब उनकी तरबियत इस तरह की जाती है कि वो जो है ना अपनी ज़बान से उनको लाताल्लुक करने की एक साजिश की जा रही है। और ये जो एलीट क्लास होती है, जो बुराजमान क्लास होती है, ये उसके टैक्टिस होते हैं, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशंस तरबियत कर रहे होते हैं हमारे माशरे की। मसलन बीकन हाउस का बच्चा जो है ना, वो इंग्लिश के लिए, मसलन वो अगर रावला कोट में पढ़ाने जाएगा तो वो टीचर जो है ना इंग्लिश ही बोलेगी, वो हमारे बच्चे को असासी कमतरी का शिकार करेगी, बेटा आपको इंग्लिश तो आती नहीं, आप तो उर्दू बोल ही नहीं सकते। अब उसको जो वो पहाड़ी ज़बान में अगर खूबसूरती से अपनी रवायात को प्रेजेंट कर सकता है तो उसको मायूस किया जाता है। ये इस कैफियत से भी हम गुजर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मसलन मैं आपको हम एक दोस्त की वालिद के जनाजे पे चले गए, तो उनका पोता रो रहा था बहुत ज़्यादा शदीद, तो हमें बड़ी हैरत हुई। हमारी उसके साथ बहुत फ्रैंकनेस थी, तो हमने उससे पूछा कि ये क्यों इतना जो है ना डिस्टर्ब। तो बड़े फ्रैंकली हमने उससे पूछा, तो कह रहा है जी हम अपने दादाजी को जलाएंगे नहीं। मेरे लिए ये सवाल बड़ा हैरान कौन था। हमको 4-5 दोस्त थे, हमने कहा ये क्या कह रहा है। तो पता ये चला सर जी कि वो बच्चा सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्में देखता है। अब उस बच्चे की मतलब घरेलू जो उसकी ज़बान है, जो उसकी वालदा है या जो उसका कल्चर है, मसलन अब वो इस बात के ऊपर आ बैठा है कि यार जो है ना, मतलब क्योंकि वो फॉलो किससे कर रहा, वो ये सोशल मीडिया, ये फ़ोन, इससे वो सारी तरबियत। तो ये जो इन्फ्लुएंस है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि जो इंडेक्स वाले हैं, जो कंदारा वाले हैं, जो पश्तो वाले हैं, उनको भी बहुत तेज़ी के साथ अपनी जो शायरी है, अपने जो गीत हैं, अपने जो किस्से हैं, छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं, जो आखान हैं, उनको बड़ा डिजिटल इस सिमत लेके जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों की एंगेजमेंट है इस सिमत बढ़े। क्योंकि अगर हमने इसी तरह छोड़ा तो हम पीछे रहे, तो हम हमारी एक पूरी नस्ल एक नए इन्फ्लुएंस में चली जाएगी मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब। मैं खाकी साहब आपकी तरफ में बढ़ूँगा इसी सवाल को लेके। सर से उस सवाल का मैंने जवाब नहीं लिया था। थोड़ा अपने काम का तारुफ कीजिए कि किस तरह का काम है, किस बच्चों के अदब के हवाले से कौन से सिन्फ पर काम है और कौन कौन से मौज़ूआत पर है। और दूसरा सवाल ये है कि डिजिटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, पोठवारी ज़बान में आप बच्चों की जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनका जो अदब है और जो नर्सरी राइम्स हैं या जो कहानियाँ हैं, उनको डिजिटाइज करने का भी कुछ काम है या नहीं है आपके उसमें, उस पर भी आप बात कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। जी इसमें यह है कि सबसे पहले जो हमारे
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادی طور پہ بچے کو اگر تھوڑا سا وقفہ چاہیے نا اسکول میں، تو ہمارا جو انگلش میڈیم سسٹم بن گیا ہے اس میں اگر بچہ پانی بھی مانگتا ہے یا کہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ مانگتا ہے تو وہ اگر پٹواری میں پوچھ لینا تو اس کو سزا دی جاتی ہے. ہمارے اسکولوں کی حالت یہ ہے کہ بچہ اگر اپنی مادری زبان جو ماں اس کو سکھا رہی ہے، وہ کھانا پکاتی ہے تب بھی وہ سن رہا ہے، سلانے کے ٹائم لوری میں بھی سن رہا ہے، ہر چیز میں کر رہا ہے. جب ہم نے انگلش کو ہی پریارٹی دی ہے تو پھر کس طریقے سے ہم اپنا کلچر بچوں کو دے سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارے والدین گزار کے گئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اپنے رواج رسم ساری چیزیں کی ہیں، ہم نے اس کو چینج کر دیا. چینج کر کے ہم نے دوسرے کی نقل کی، ہم نے اس حساب سے کوشش کی کہ ہم نے اس کو اپنانا ہے، اپنی ساخت کو کھو دیا ہم نے. بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کو گھر میں بھی ابھی یہ ہے کہ اردو تو ہماری مادری زبان ہے، اس میں ہم اس میں تو نہیں انکار کرتے، لیکن اگر انگلش میں ہی ہم ساری چیزیں اس سے کریں گے تو وہ کس طریقے سے ہمارے کلچر کو آگے لے کر جائے گا. کیونکہ میرا تعلق گاؤں سے ہے اور گاؤں میں رہ کے ایک دن میں نے اردو میں ایک کہانی لکھی. شارٹلی سی میں اس کا تھوڑا سا ویو دے دیتا ہوں کہ والد جو ہے وہ وضو کر رہا ہوتا ہے، بچہ دیکھتا ہے اس کو کہ بابا وضو کر رہے ہیں تو وہ ساتھ وضو کرتا ہے. اس کے بعد والد کہتے ہیں بیٹا سنت گھر میں پڑھنی ہے، پھر چلتے ہیں مسجد میں، وہاں پہ جا کے وہ فرض پڑھتے ہیں، پھر واپس آ کر گھر قرآن پاک کھولتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو بچہ کہتا ہے کہ بابا یہ ساری چیزیں ہم ایک جگہ بھی کر سکتے تھے، مسجد میں بھی کر سکتے تھے، تو یہ گھر میں بھی کی ہیں، تو یہ ڈیوائڈ کی ہیں ہم نے کیوں کی ہیں؟ تو اس پہ والد کہتا ہے کہ بیٹا گھر کو ہم قبرستان نہیں بنا سکتے. یہ میں نے اردو میں لکھی اور اس کو جب میں نے دوست کے ساتھ شیئر کی، شکور احسن ہمارے بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں اس میں، تو ان کو شیئر کی تو انہوں نے کہا اس کو پٹواری میں لکھو. میں نے کہا مجھ سے تو نہیں لکھی جائے گی. کہتے ہیں لکھو. میں نے لکھی ہے. اب لکھ کے میں نے 200 ماہرین ہیں میرے لسانیات، ہمارا گروپ بنا ہوا ہے، اس میں دبستان پٹواری اسلام آباد میں نے جب شیئر کی تو شام تک اللہ پہ یقین کریں اس کے دوران میں نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، جو ان کی طرف سے حوصلہ افزائی آئی ہے نا، اس کی وجہ سے میں نے دونوں نمازوں میں روتے ہوئے پڑھی ہے کہ یا خدا یہ میں نے کیسے کر لیا. اب میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد پٹواری میں نے لکھی نہیں، پنجابی میں کلام لکھ رہا ہوں. اگر ہم کسی دوست کو بھی راضی کر رہے ہیں، فرینڈلی بات کر رہا ہوں کہ اس میں بھی ہم کلام جو دے رہے ہیں وہ بڑے کا ہی دے رہے ہیں. اب بچوں پہ جب آتے ہیں تو بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس پہ سوال آتا ہے. ہمارے بچے موٹو پتلو دیکھ رہے ہیں، باقی دنیا کے ہر وہ چیز دیکھ رہے ہیں. اب ان کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کیا دی ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا پیار ہے، ہم نے اپنی ثقافت کیا دی ہے. اس پہ پھر جب میں نے یہ 20 دن کے اندر 22 دن کے اندر میں نے پوری کتاب لکھ لی. اب ایک روزانہ میں کہانی لکھتا تھا، ماہرین کے پاس چلی جاتی. وہ جب اس پہ حوصلہ ہے میری بات سنو، یہ تو اتنا خوبصورت پھولوں کو مہکا رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، آگے پیچھے اڑ رہے ہیں، آپ ان کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ایک بادشاہ پکڑنے سے یا تتلی پکڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آگے سے وہ بچہ رو پڑتا ہے، والدہ کو کہتا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ اتنے بچے کھیل رہے ہیں، اس میں میں معذور بیٹھا ہوں، اب میں کھیل نہیں سکتا ہوں. میرے احساس دیکھیں آپ کہ باقی بچے کھیل رہے ہیں تو میرے احساسات ہیں، اگر یہ ایک بادشاہ بھی اسی طرح ڈیمیج ہو جائے گا تو اس پہ کیا گزرے گی؟ یعنی ایسی میں نے کہانیاں لکھی ہیں الحمدللہ کہ اس میں آپ جب بھی پڑھیں گے پٹواری زبان میں، اور اس میں نے کوشش کی ہے کہ اس ذہن میں لکھوں کہ جو بچے آرام سے پڑھ سکیں. ایک تو ہے نا کہ ٹیٹ پٹواری، اس میں یہ ہے کہ الفاظ میں 2 ہے کا یوز ہو رہا ہے، ایک کا ہو رہا ہے، اس میں بچوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے علاقے سے، اپنی والدہ سے سب سے پیار کر رہے ہیں، لیکن جب بچوں کو ہم کچھ بھی نہیں دے رہے، وہ میٹرک پاس بھی اگر پٹواری نہیں پڑھ سکتا تو پھر ہم نے کچھ نہیں دیا ہے. اگر وہ سوال کرے کہ جی ابھی میرے بچے ہیں، وہ ماشاءاللہ مجھے یہ بچے ابھی پٹواری لکھواتے ہیں، اتنا وہ ماہر ہو گئے ہیں، اس کو بار بار پڑھ کے وہ زبانی یاد کرتے ہیں، 3 منٹ کے کلپ بنا کے وہ دوستوں میں شیئر کرتے ہیں. میں گروپس میں لگاتا ہوں کہ یہ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں. اب اس پہ کام نہیں ہو رہا. کام ہمارے اپنا قصور یہ ہے کہ ہم نے خود اسکولوں میں جب بچوں کو دیا ہے نا کہ ہمارے بچے ہائی لیول پہ جائیں، اس طرح جائیں، ہم نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا. جب اس پہ نثر پہ کام نہیں ہوا، نثر پہ کام نہیں ہوگا تو آگے کس طریقے سے وہ چیز جائے گی؟ ابھی بھی آپ کسی بچے کو یہ دے دیں گے تو اس سے جوڑ ہی نہیں ہوگا. ہم کر رہے ہیں اپنے ملک کے زبانوں کی خدمت. اب یہ خدمت تو نہیں ہے،
خدمت وہ یہ ہے کہ آپ کا ہر بچہ ملی نغمہ آپ کی اپنے گاؤں کے علاقے کی جو ہمارا خطہ پٹوار ہے اس میں اگر ہر بچہ ملی نغمہ پڑھتا ہے, نعت پڑھتا ہے, اس میں غزل پڑھتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کی چیز کرتا ہے, 14 اگست کے حوالے سے ہوتا ہے یا کوئی بھی, تو اس میں وہ اپنی زبان میں بھی پڑھے. ہم جو باہر کے زبانوں پہ زیادہ کام کرنے کے بجائے اپنی اردو اور اس پہ جو اپنے علاقے کے حساب سے کام کر رہے ہیں اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. کہ اور بچوں کو تربیت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب میرے خیال میں نے 2-3 اسلام آباد میں ٹیچرز ہیں ان کو میں نے دیا ہے, تو وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں روانی دے دیں, ہم اس میں گنتی لکھیں اردو میں, اس میں پٹواری میں 100 تک, وہ بھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی تو شریف شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے قاعدہ. اب جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو دقت ہو رہی ہے. ایک ایم اے پڑھے ہوئے بندے کو اگر دقت ہو رہی ہے پٹواری میں, تو ایک بچہ نارمل جس کو ملا ہی کچھ نہیں ہے, ہم نے دیا ہی کچھ نہیں ہے, ہم نے تو اوپر لیول پہ جا کے شاعری کی ہے. ہم نے شاعری بھی کیا کی ہے, پٹوار میں رہ رہے ہیں, پٹوار کا مشاعرہ ہو رہا ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں پنجابی میں کلام اس میں پیش کر رہے ہیں. تو یہ تو نہیں ہے نا, جب آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں جس چیز کا نام پیچھے بینر پہ لکھا ہے اسی پہ کلام بھی پڑھیں, مزہ تو اس کا ہے. تو یہ میرے ذہن میں ہے کہ بہت شکریہ سر, جس طرح آپ نے کہا جس چیز کا نام پیچھے لکھا ہے اسی پہ بات ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ مادری زبانوں میں آپ سب کے کام ہیں, تو بہت لمبے چوڑے نہیں, مختصر سلیکٹڈ پیسیجز آپ اس کے پڑھ لیں. آپ میں شروع کروں گا پلیز میڈم آپ کے ساتھ یہ سنتے ہوئے. ہند کو کی کوئی ایسی جو آپ کو دلچسپ لگتی ہے, منتخب پیسج آپ کائنڈلی ریڈ کیجیے. کوئی 1-2 پیراگراف. اس کہانی دا عنوان ہے سنہری چڑیاں. وہ تینوں چڑیاں بہت ہی پیاریاں آئیاں, سنہری تے گہرے نیلے پراں نے انہاں دی خوبصورتی چ اضافہ کر رکھا ہے. تے انہاں دی چونجاں بھی عام چڑیاں دی طرح بھوری یا کالی نہیں آئیاں نا, بلکہ دودیا سفید آئیاں نا. انہاں ساری چڑیاں دی منزل مناسب آب و ہوا والا مقام ہے, تے او اپنے دیس دے سرد موسماں سی گھبرا کے اس دیس آئیاں. انہاں دے اس دیس دی آب و ہوا انہاں دے واسطے بہترین آئی ہے, تے انہاں دے دانا دکنا بھی انہاں نوں خوب پیٹ بھر کے ملدا پیا آیا. لیکن ایک گل انہاں نے نوٹ کیتی آئی ہے کہ اس دیس دے لوگ انہاں نوں حیرانی تے شوق نال ویکھدے پئے ہیں, کیونکہ اتھوں دی چڑیاں دا ایک ہی رنگ آیا ہے, تے او رنگ آیا ہے گہرا نسواری رنگ, جیڑا کہ بالکل عام جہا آیا ہے. یہ کافی لمبی کہانی ہے یہ والی, اور یہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, میں آپ کو جیسے آپ نے ان سے عنوان کے بارے میں پوچھا, تو یہ میری کتاب کے عنوان کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کیا, شاید آپ کو پتہ ہے میں اس کو پروناؤنس نہیں کر پا رہا تھا, ٹیٹارے. جی یہ ٹٹارے ہے. تو شاید آپ کو, مجھے یہ لگا کہ آپ کو اس عنوان کا پتہ ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے. نہیں پتہ. نہیں, تو پھر آپ کو پوچھنا چاہیے تھا. سوری, ابھی پوچھ رہا ہوں. یہاں جو کوئی ہے ایسا ضیاء بھائی کے علاوہ کہ جو ہے تو اس کا بتا سکے. جی وہ نہیں جی نہیں جی جو صحیح نہیں, اس سوال کا جو صحیح جواب دے گا اس کو میں انعام بھی دوں گی. نصیحتیں نہیں ٹٹارے ہے ٹٹاری. یہاں سارے زبانوں کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں کافی لوگ, تو کوئی اس کو اگر بتا سکے تو. یہ تو ٹٹارے جو ہے تو جگنوں کو کہتے ہیں, جو کہ ہمارے عہد میں نایاب ہو گئے ہیں ہمارے بچوں کے لیے. ہم نے ٹٹارے پکڑے بھی ہیں, ان کی بدوائیں بھی لی ہیں بڑی, ٹٹاروں کو ماچس کی ڈبیوں میں بند کیا ہوا ہے. تو اس کا عنوان جو ہے تو جگنو. جی نور البصر امن صاحب, کوئی منتخب سلیکٹڈ پیسج آپ پڑھ لیجیے. میں تو چونکہ یہ تو اصل میں ریسرچ ہے, تو اسی حوالے سے ایک بڑوں کے لیے 1-2 تجاویز ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب میں نے یہ بچوں کے ادب پر ریسرچ کی ہے, تو اس کے نتیجے میں ایک بات یہ سامنے آئی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اسی وقت بہت برا کرتے ہیں جب اس کا تاریخ پیدائش غلط لکھتے ہیں. ایک تاریخ جو تاریخ پہ وہ فطرتی طور پر پیدا ہوئے, اس سے ہم 1 سال یا زیادہ لکھتے ہیں یا کم لکھتے ہیں.
تو یہ سب سے بڑی غلطی بڑوں کی ہے جو بچوں کی تاریخی پیدائش غلط لکھتے ہیں، اور یہ آگے جا کر بہت مسائل جنم لیتے ہیں. آج کل اگر آپ نادرا آفس میں جائے تو نئے شناختی کارڈ کے اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے کہ غلط ناموں کے ہیں اور تاریخ پیدائش کے. اور اگر آپ نے سنا ہے تو 1 جنوری کو بہت سارے پاکستانیوں نے جنم لیا ہے. یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ توک پہ لکھے ہوئے غلط لکھا ہوا ہے. تو یہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ سب سے ہمارا جو ہے بہت زیادتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا مادری زبان نصاب میں نہیں ہے اور مادری زبان کو اہمیت نہیں ہے. تو میرے خیال میں نصاب سے اسی سسٹم میں اور ریاست سے مادری زبانوں کے حوالے سے توقع رکھنا کوئی اہم بات نہیں ہے اور نہ یہ میرے خیال میں ہے. تو میرا تجویز یہ ہے کہ کم از کم ہر ادیب اور شاعر ایک کتاب بچوں کے لیے لکھے. اگر کتاب نہیں لکھ سکتے تو کم از کم ایک مضمون، ایک کہانی، ایک نظم، ایک شعر تو ضرور لکھیے. شکریہ. اچھا، آپ نے منتخب کوئی پیسج نہیں پڑھا؟ ایک شعر رحمت شاہ سائل پشتو کا بہت مشہور شاعر ہے، اس کا ایک شعر ہے معشومان قدم مشرق قدم مغرب دی، معشومان قدم مشرق قدم مغرب دی، د خندا و د جڑا انداز یو دی. بچے اگر مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، اس کے ہنسنے کا اور رونے کا انداز ایک ہی ہے. واہ کیا بات ہے. جی حنیف صاحب کوئی منتخب پیسج اس کتاب سے؟ اس میں سے اس نے 2 لائنیں لکھی ہیں کہ پترا کبوتریں دانے بیاں، ثواب اسے اور پرندے کرا کو لیلے نے چنگے ہونے دے. بہت شکریہ. سر ایک تو پہلے میں نے تعارف کروایا لیکن اس کتاب کا نام میں نے آپ کو نہیں بتایا. کتاب کا نام ہے سندھی میں ڈرجڑوں گدڑ، یعنی کہ ڈرپوک گیدڑ. کتاب کا کیونکہ بچوں کی دلچسپی کی ہم بات کرتے ہیں، کو بچوں کی دلچسپی کے حساب سے میں نے کہ اچھا اس میں سے میں ابھی آپ کو ایک نظم سناتا ہوں جو میری ماں کی عنوان کی سے ہے کہ منجی امڑ پیاری امڑ توتاں جندڑی واری امڑ، تنجا کہڑا تھورا لاہیاں گण मां कहिड़ा ॻाए ॻायां، तुंहिंजा कहिड़ा थोरा लाहियां गुण मां कहिड़ा ॻाए ॻायां, पंहिंजी उमिरि ई सारी अमड़ मुंहिंजी मिठड़ी प्यारी अमड़, रोअण कॾहिं कोन ॾिनो तो, रोअण कॾहिं कोन ॾिनो तो, सदके पंहिंजो साहु कयो तो, हर मुश्किल तो तारी अमड़ मुंहिंजी मिठड़ी प्यारी अमड़, ॾुख न वेझो अचण ॾिना तो, ॾुख न वेझो अचण ॾिना तो, सिर सां सूर सभई लाता तो, ॾुख न वेझो अचण ॾिना तो, सिर सां सूर सभई लाता तो, हिमत कॾहिं न हारियई अमड़ मुंहिंजी मिठड़ी प्यारी अमड़ तोतां जिंदड़ी वारी अमड़. वाह 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 बहुत खूब. جی خاکی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ. ایک نظم لکھی ہے بچوں کی، وہی پڑھ لیتا ہوں. اس کتاب میں بھی شامل ہے کہ اچھو بچو بوٹے لائیے، اچھو بچو بوٹے لائیے، وطن کی گرمی سوں بچائیے، پپلانی ٹھنڈی چھام بئی تے گلاں باتاں بائیے، اچھو بچو بوٹے لائیے، ککرے نے تے پلائی نالوں، ککرے تے پلائی نالوں تازی روز مسواک بنائیے، اچھو بچو بوٹے لائیے، تے نیکی نی اپنے ہتھوں بوٹے لائی تے نیکی نی ایک راہ بنائیے، چرند پرند دعاواں دے سن، نیکی نی یہ شمع جلائیے، ٹھنڈی چھام تے ساوے رنگ ہر پاسے اے رنگ سجائیے، اچھو بچو بوٹے لائیے. آخری شعر ایک دو. جی سر بسم اللہ. کہ ہر پاسے ہریالی دسے جدھر جدھر اساں جائیے، دھپ تلاڑے سڑنے کولوں کیاں نہ اپنی سوچ بدلائیے، اچھو بچو بوٹے لائیے،
بوٹے لائی کے خاکی سارے ثواب کمائیے اچھو بچو بوٹے لائیے. بہت خوب بہت خوب. میرے خیال سیشن تقریباً اختتام کو پہنچ رہا ہے. صرف 2-3 سوالات ہم لیں گے اور سوالات اگر اسپیسیفک ہو تو بہت اچھا ہوگا. جی سر. میرا نام محمد جمیل کاچو خیل ملاکنڈ سے میرا تعلق ہے. خود بھی مصنف ہوں. شاید آپ لوگ مجھ سے اتفاق کریں. ہم نے کورس کی بات کر لی, میڈیا کی بات کر لی, میڈیم کی بات کر لی. تو میرے خیال میں بچوں کا ادب اور جدید میڈیا یہ پہلے بھی الگ تھے, مربوط ہے آپس میں, لیکن ادب اور فلم یا ادب اور ڈیجیٹل دنیا یہ کبھی دو ایک نہیں ہے, مربوط ہیں. تو ادب اپنی جگہ پہ ہے. دوسری جو بات ہے, ہم اپنے بچوں کو خود کیا دے رہے ہیں, کیونکہ بچے تو بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں نا. ہم اپنے گھروں میں خود کتنا مطالعہ کرتے ہیں کہ نہیں, سارا دن اس پہ لگے رہتے ہیں اور اچانک پاگلوں کی طرح وہ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, اللہ خیر کرے. ہاں, کوئی ایک وہ انترا ہے, دوسرا رو رہا ہے, صوفے پہ بیٹھا ہے, ماں کا منہ اس طرح پہ تو باپ کا منہ اس طرح پہ, بیٹا پیچھے سے منہ کر کے اپنے لیے چپکی کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں کتابیں ہیں؟ کیا ہم خود پڑھتے ہیں؟ یہ تو ہماری بدنصیبی ہے. جہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں نا, وہاں بھی آج کل بھی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی تعداد میں کتب چھپتے ہیں. امریکہ میں چلے جائے, یورپ میں چلے جائے. تو یہ بچوں کو ہم سکھائیں گے کہ کتاب کی اہمیت کیا ہے, اور تب بچوں کے سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ جب ہم خود کتاب کی قدر کرنا سیکھ لیں گے. جب تک ہم خود کتاب کی قدر نہیں کریں گے, کوئی آپ کے بچے کو مجبور نہیں کر سکتے آپ کتاب پڑھ لے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ متفق ہو اس بات پہ. جی سر. جو لغت کے حوالے سے, ڈکشنری کے حوالے سے تھا, اس میں جنہوں نے مختلف زبانوں میں لغت مرتب کی ہے, تو میں بیٹھا تھا. تو ایک ہوتا ہے نا کہ گفتگو کرنا, تبصرہ کرنا, ایک ہوتا ہے خود کنٹریبیوٹ کرنا. تو میں نے وہاں پہ ایک آئیڈیا مجھے ہوگا کہ جن لوگوں نے 2000 سے 2023 تک جو لغت مرتب کی ہے مختلف زبانوں کی, تو میرے ساتھ رضوال کوہستانی تھے. تو ان کو میں نے کہا آپ کوارڈینیٹر ہو گئے, گندارا ان کو بورڈ, ان سب اصحاب کے نام, ان کی تصویر, ان کا تعارف, ان کی لغت اور ان کی زبان کا پورا ہم بناتے ہیں ایک فارمیٹ, اور ہم اس کو چھاپتے ہیں. تو اسی طریقے سے میری تجویز ہے کہ جن لوگوں نے 2000 سے 2023 تک مختلف زبانوں میں جو بچوں کا ادب تخلیق کیا ہے, تو اس کو مکمل طور پہ ہمیں کتابی صورت میں, تعارف کی صورت میں چھاپنے کا میں اعلان کرتا ہوں. اور اس کی جو کوارڈینیٹر ہیں گل ارباب صاحبہ ہوں گی, گل ارباب صاحبہ اس کی کوارڈینیٹر ہوگی. تو آپ سب لوگ تعاون کریں تو انشاءاللہ 23 کے اندر 2023 میں ہم اس کو چھاپ دیں گے. بہت شکریہ. ایک میرا نام عبد الوکیل ہے. میں یہ ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو پیرنٹس والدین ہیں وہ بھی, ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. مطلب گھروں میں یا تو اردو مطلب مادری جو زبان ہے اس پہ نہیں بات کرنا, بلکہ لوگ توہین سمجھتے ہیں نا کہ کہیں لوگ کیا کہیں گے کہ جاہل ہے, جڈ ہے, کہ اس کو مطلب اردو نہیں آتی. بلکہ اب تو اس سے مزید آگے, اب آج کل لوگ کے بچے جو ہے انگلش, مطلب جو زیادہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو اب اردو بھی نہیں بول رہے ہیں, وہ انگلش بول رہے ہیں. تو یہ میں تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے, خاص طور پر میں پنجابی کی بات کروں گا کہ پنجابی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یا تو سکھوں کے پاس رہ جائے گی, یا یہ جو اپنا یہ جو جن کو یہ کرسچن لوگ جو ہیں ہمارے ہاں, جو کرسچن بھائی ہیں, وہ صرف وہی اب پنجابی بول رہے ہیں, باقی تو کوئی نہیں بول رہا ہے اس وقت. تو اسی طریقے سے سندھی کا بھی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ سندھی جو اسلام آباد میں جو سندھی جو ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ اردو بول رہے ہیں, سندھی ان کو بولنی نہیں آ رہی ہے. تو یہ جو ہے ہمارے جو والدین کا جو ہے نا, وہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا
ان کا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو مادری زبان کی طرف آنے نہیں دے رہے, اور مادری زبان کو ایک ہم نے وہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو مادری اپنی سندھی میں یا پنجابی میں یا پشتو میں یا پٹھواری میں جو بات کریں وہ جاہل ہے, صحیح, وہ مطلب سویلائز نہیں ہے. بالکل, یہ ہمارے ہاں ایک سمبل بن گیا ہے. نہیں, آپ کی بات 100% آپ کی بات درست ہے, کیونکہ میرے کافی ایسے دوست بھی ہیں جو بظاہر جب ایسے تقریبات میں بیٹھتے ہیں اور ادبی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بڑے ادیب لگتے ہیں, سندھی بولتے ہیں, اپنے سندھی کو پتہ نہیں کیا سے کیا بولتے, لیکن جب گھر میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ بولتے ہیں تو وہ اردو بولتے ہیں. میرے اپنے قریبی دوست اور اپنے رشتہ دار, میں تو ان کو منہ پہ ٹوک دیتا ہوں, میں نے کہا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ باہر جا کے تو آپ سندھی کی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو سندھی ہیں, ہم تو سندھی ادب کی ترویج کرتے ہیں, اس کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور بچوں سے آپ اردو میں بات کر رہے ہیں, انگلش میں بات کر رہے ہیں. کہنے کہ وہ سر اسکول میں بچے یہ کر رہے. میں نے کہا میرے بھی بچے پڑھتے ہیں اسکول میں, وہ بھی انگلش بھی پڑھتے ہیں, اردو بھی پڑھتے ہیں, لیکن گھر میں وہ سندھی بولتے ہیں اور اچھی طرح سے ان کو سندھی آتی ہے. وہ اس لیے آتی ہے کہ میں سندھی بکس پڑھتا ہوں, میرے گھر میں اپنی لائبریری ہے, بکس میری پڑھی ہوئی ہیں. میں ہر وقت جب بھی گھر میں ہوتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ موبائل کی بجائے میں بکس پہ لگا رہا ہوں, کیونکہ بقول آپ کے کہ بچہ جب بڑے کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے تو وہ اسی سے ہی اثر لیتا ہے. بچہ بڑے سے اثر لیتا ہے, وہ دیکھتا ہے اس کی کاپی کرتا ہے. آپ کی کاپی کرے گا, آپ پورا دن اگر موبائل پہ بیٹھے رہو گے ماں باپ یا بھائی, تو ظاہری بات ہے وہ بھی کہے گا بھائی آپ تو بیٹھے رہو, میں کیوں, مجھے کیوں آپ منع کر رہے ہو, آپ خود تو لگے رہو. لیکن اگر میں پڑھتا ہوں گا تو وہ دیکھ دیکھ کے وہ بھی کتابوں سے دل لگائے گا اور کتابیں پڑھے گا. تو یہ آپ کی جو ہے وہ 100% درست ہے. جی بالکل, یہ جو ہمارے روایتی کھیل ہے یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے. اگر ہم اسکولوں میں کرکٹ, والی بال اور دوسرے گیم رکھ سکتے تو اپنے لوکل گیم کیوں نہیں رکھ سکتے. اس میں یہ ایک گیم کی تصویر میں نے اس کتاب پہ لگائی ہے, اور یہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے اس کو اسٹڈی کی اس گیم کو, تو اس کے پیچھے بہت میں نے ایک لاجک محسوس کی. اس گیم کے ذریعے یہ بچے اپنے جو چیزیں ہیں, مطلب ہے کہ پتھر ہے, کنکریٹ ہے, اور یہ لکڑی ہے, دیوار ہے, اور یہ پتھروں کے مختلف اقسام ہے, اس کے نام وہ سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ جگنو کا نام ابھی ہے کسی کو پتہ نہیں تھا ہندکو زبان میں, تو اسی طرح پشتو میں بھی ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اس بچوں کو ہم نے اپنے کلچر سے, اپنے جو اپنائیت سے ہے ان سے دور رکھا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ابھی وہ مطلب ہے کہ اپنے معاشرے سے ابھی میرے خیال میں یہ جو رشتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر, ساری دنیا میں ہندوستان جیسے رشتے, مضبوط رشتے نہیں, ابھی کسی کو رشتے کا نام بھی نہیں ہے, یاد نہیں. ہاں سب کزن ہے, پتہ نہیں کہ کزن کا کیا مطلب ہے. اچھا, میرا جو تجربہ ہے ذاتی نا, تو وہ یہ ہے کہ بچوں پہ یہ نہیں لگا دینی چاہیے, زبانیں سیکھنی چاہیے, ساری زبانیں سیکھنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ مادری زبان بولیں گے تو بچے سیکھیں گے. تجربہ میرا جو اپنا یہ ہے کہ بچہ ایک اضافی زبان سیکھ لیتا ہے. کیوں کہ مادری زبان تو ماں باپ آپس میں بول رہے ہیں, دیگر رشتہ دار تو آپس میں بول رہے ہیں. میں اور میری میاں گھر میں ہمیشہ ہندکو میں بات کرتے ہیں, میرے والدہ والے سارے, ہم بزرگ سارے بڑے جو ہیں تو ہندکو میں بات کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ جو اردو بول رہی تھی تو بچوں نے ایک اضافی زبان سیکھ لی اردو, اور بڑی اچھی میرے بچے اردو بھی ماشاءاللہ بولتے ہیں اور بہت اچھی ہندکو بھی بولتے ہیں میرے بچے. مادری زبان سیکھ لیتا ہے بچہ ہر صورت میں, کیونکہ جب سب بول رہے ہوتے ہیں, جو بولنے والی زبان ہے, جو سن رہا ہوتا ہے بچہ, وہ لازمی بچہ سیکھتا ہے. اور اس طریقے سے اردو بھی سیکھ لیا بچے, بہت اچھی اردو بولتے ہیں, مطلب ان کے لب و لہجے سے بھی نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ اردو ان کے لیے نہیں. اور یہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ زبان نہیں بولنی چاہیے, یہ زبان چھوڑ دینی چاہیے. زبانیں ساری بہت پیاری ہیں, بہت میٹھی ہیں, میرے لیے بہت زیادہ قابل عزت اور قابل قدر. اگر میری ماں بولی ہے تو ان کے لیے ان کی ماں بولی بھی, اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کی عزت اور اس کی قدر صرف یہ کریں گے, اس کی عزت اور قدر مجھ پر بھی ہے, میں بھی کروں گی. اور ساری زبانوں کا احترام بھی کرنا چاہیے اور ساری زبانوں سے پیار بھی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو ایک چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ
اپنی زبان کی بڑائی کرنے کے لیے دوسری زبان کو چھوٹا یا غیر اہم یا غلط قرار دینا، یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ آپس میں زبانوں میں جس طرح کہ ہم لوگ انسانیت سے پیار کرتے ہیں، آپس میں محبت کا رشتہ ہے، اس طرح یہ زبانوں سے بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس زبان سے نفرت ہے، یہ زبان ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ لسانی تعصب جو ہے تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور بچوں کو زبانیں سیکھنی چاہیے ساری۔ میں اس بات کے بالکل خلاف اس لیے نہیں ہوں کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ میرے بچے بہترین ہند کو بولتے ہیں، میرے بچے بہترین اردو بولتے ہیں، میرے بچے بہترین انگلش بولتے ہیں، تو زبانیں ساری سیکھنی چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ میں اس پہ سر کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے ایڈ کرنا چاہوں گا، کنکلوسیو ریمارکس ہیں۔ ہمارا عہد یہ ہونا چاہیے اس فیسٹیول سے، جو ٹیک اوے ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری مادری زبانیں صرف زبانوں کی حد تک محدود رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری جو مادری زبانیں ہیں نا، یہ ایک پل کا، ایک برج کا ذریعہ ہو بچے کے لیے مادری زبان سے نالج تک، علم تک، ادب تک، اخلاقیات تک۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ مادری زبانوں کو محفوظ کرنے کی بات نہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مادری زبانوں کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو ادب کس طرح سکھائیں، ہم اس کو علم کی زبان کس طرح بنائیں، فلسفے کی زبان کس طرح بنائیں۔ ہم صرف اس پہ بارڈر لائن پہ ہمیں تو نہیں رہنا ہے کہ بھئی میرے گھر میں بچے اگر میری زبان بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری زبان پروٹیکٹڈ ہے، اگر گھر میں اردو بولتے نہیں، یہ نہیں ہے۔ خطرہ ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ جب بچے کی مادری زبان میں جب تک ہم ان کو علم نہیں دیں گے، جب ہم ان کو فکر نہیں دیں گے، جب ہم ان کو تخلیقی جو ادب ہے اس کی طرف ہم اس کو نہیں لے کر جائیں گے، تو ہماری زبان نہ ہماری زبان پروموٹ کر پائے گی، ترقی کر پائے گی، نہ ہماری ثقافت ترقی کرے گی، اور نہ ہمارے جو اقدار ہیں، ہمارے جو اقدار ہیں اور ہمارے جو دوسرے پہلو ہیں معاشرے کے، سماج کے، وہ پروان چڑھیں گے۔ تو کم از کم یہ مادری زبانوں کا جو میلہ ہے، تو یہ اس مقصد سے ہے کہ بھئی یہاں سے ہم یہ آئیڈیا کوئی لے کر جائیں، یہاں سے کم از کم ہم یہ عہد لے کر جائیں کہ نہیں، اپنی مادری زبانوں کو ہم نے نہ صرف بول چال کی زبان بنا کے رکھنی ہے، بلکہ ان کو ادب کی زبان، علم کی زبان، تخلیق کی زبان، تحقیق کی زبان۔ یہاں پہ وقت پورا ہوتا ہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ معزز ہمارے پینلسٹ یہاں پہ تشریف رکھتے تھے، میں ان کا ایک بار پھر نام لوں گا: گل رباب صاحبہ، نور البصر امن صاحب، مسعود حنیف صاحب، علی عابد سومرو صاحب اور عادل سلطان خاکی صاحب۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ دور دراز علاقوں سے آئے اور اپنی زبانوں کی آپ نے نمائندگی کی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے پیشنس سے ہمیں سنا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی